ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو اور خاص طور پر استاد سید شفیع جعفر کی روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صلوات پیش دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین وَيُهْلَكُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین داسیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج صلوات بھیج دے محمد والے صلی علی محمد وآل محمد وجل عزیزاران سید الشہداء ایام عزا کے آخری ایام کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور بہرحال ایک آدھ مجلس اور باقی ہے کل ویسے بھی شب شہادت بھی ہے تو کچھ عرائض بہرحال انہی چند دنوں میں گو کہ آپ ماشاءاللہ اہل سماعت ہیں اور سنتے بھی رہیں اور مجالس سنتے بھی رہتے ہیں بس کچھ باتیں تکرارن اور دوبارہ سے کہ ہم یاد دہانی کے لیے سب سے پہلے اپنی یاد دہانی کے لیے پھر اس کے بعد آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی جب تک انسان اپنے وجود کی شناخت نہیں کرتا جب تک اسے اپنے ہدف تک پہنچنا مشکل ہے انسان کا وجود اس کائنات میں کیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا وجود کی حیثیت کیا ہے اس کائنات میں آخر یہ جو ہم اپنی زندگی کے اندر اتنا زیادہ ذرا سا کچھ کرنے کے بعد خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں یہ کام کرتا ہوں یا میں یہ چلاتا ہوں یا میرے سے اتنے لوگوں کا تعلق ہے میں یہ کر رہا ہوں ہوتا ہے انسان اپنی زندگی میں کسی پوسٹ پر ہوتا ہے کسی مقام پر ہوتا ہے یا اپنے گھر کے اندر ہی انسان کبھی سوچتا ہے کہ میں اپنے گھر کو چلا رہا ہوں یہ ساری چیزیں انسان جو ظاہر میں دیکھ رہا ہوتا ہے اصل میں یہ تو سارے رابطے ارتباطات یہ کھوکھلے رابطے ہیں یہ جو انسان اپنے ذہن میں صرف وہم ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے اصل میں اس کی حیثیت ہی نہیں کہ وہ کچھ کر سکے اصل میں کیونکہ انسان ہے ہی محتاج اور جب انسان محتاج ہو تو اس کی احتیاج اس کی طرف ہونی چاہیے کہ جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے اصل اس کی توجہ اسی کی طرف ہونی چاہیے یہی تو انسان اپنی زندگی میں تھوڑے تھوڑے سے کام کرنے لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یعنی خود بخود اس کے اندر ایک ہوا بھرنے لگتی ہے کہ شاید میں یہ کام کر رہا ہوں میں ایسے کام کرتا ہوں میں اتنے لوگوں کو پڑھاتا ہوں میں پڑھتا ہوں میں سناتا ہوں لوگ سنتے ہیں لوگ آ رہے ہیں اور یہی چیز ہلکے ہلکے اس کے اندر ایک ایسا کھوکھلا پن کر دیتی ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم پر پھر تباہ اور برباد ہو سکتا ہے. لیکن اگر انسان اپنی خلقت سے آگاہ رہے
کہ اس کا وجود ہمیشہ محتاج ہے، اور اصل وجود جو ہے وہ اسی کا ہے کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے. تو خود بخود اس کی زندگی کا راستہ بدلنا شروع ہو جائے گا. یعنی اپنی زندگی میں اگر وہ کوئی بہت بڑا کام بھی ظاہراً کر بھی لیتا ہے تو وہاں وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کام کیا، بولے گا خدا نے کروا دیا میرے سے. آپ دیکھیں نا کہ ایک شہید ہے 13 سال کا، اور اس کا انٹرویو ہے، ویڈیو بھی موجود ہے آج تک. اس سے پوچھا کہ اس کا کام کیا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ یہ جو مائنز تھیں اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا، اور سب سے خطرناک کام. یعنی آپ کی زندگی ہر وقت موت کے دانے پہ کھڑی ہے. یعنی آپ ڈی ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں، کبھی پھٹ سکتا ہے کہ آپ کا پاؤں کہیں رکھے آپ اڑ جائیں. یعنی یہ بالکل سمجھ لیں کہ بس موت کے اوپر قدم ہے، اگلا قدم موت ہے، بچ گیا تو حیات ہے، پھر موت ہے. یعنی ایسا کام. اس پہ اس بچے سے پوچھا، پہلے تو اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے. اس نے اپنا نام نہیں لیا، اس نے کہا میرا سلام ہو وقت کے امام پر. یعنی اس نے پھر اس کے نائب برحق پر، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا نام لیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ جتنا کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ تو خدا ہے جو ہم سے کام کروا رہا ہے. 13 سال کا بچہ ہے یہ، 13 سال کا بچہ. آپ دیکھیں یہ ہے درس کربلا. یعنی کربلا کی مجلس سے عزاداری سے اٹھنے والی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اٹھ کر جائے اور زندگی میں بہت بڑا کام بھی کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، یہ تو خدا ہے جو کروا رہا ہے. یعنی اپنی ذات کو بالکل نہیں دیکھا اور صرف اس کی بارگاہ میں اس کی طرف متوجہ ہے. اور اس نے کہا کہ میں ماں باپ کو کہتا ہوں کہ بچوں کو جنگ میں بھیجیں. کیوں بھیجیں؟ تاکہ ان کے نفس پاک ہو سکے. یعنی اب وہ اس زمانے میں وہ جہاد تھا، ابھی جہاد جو ہے وہ جد و جہد، تلاش، کوشش اور محنت کا ہے. ابھی بھی وہی جہاد ہے، خدا تو وہی ہے. بقول آیت اللہ جوادی عاملی کے کہ وہ جو خدا جنگ کے زمانے میں تھا، ابھی جو یونیورسٹیز ہیں ابھی بھی وہی خدا ہے. خدا تو بدلا نہیں ہے، ہم بدل گئے ہیں. وہ کہہ رہا ہے ہم وہ نہیں رہے. یعنی جب انسان پھنستا ہے، کسی مشکل کے اندر ہوتا ہے تو شاید خدا سے رابطہ اس کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی آسانیاں زندگی میں آتی ہیں، جیسی زندگی میں اب جب تک جاب نہیں تھی تو جاب ہو جائے، جاب ہو جائے. اچھا مولانا صاحب جاب کے لیے دعا کر دیں، مولانا صاحب یہ مسئلہ حل ہو جائے. شادی نہیں ہو رہی مولانا صاحب. مولانا بیچارے بھی دعا ہی کر سکتے ہیں، اور تو کر بھی نہیں سکتے آج کل، اور کیا کریں بیچارے. شادی دعا کی، اب ہو گیا، بعد میں لوٹ کے مولانا کو میسج بھی نہیں کرتے کہ مولانا صاحب جاب ہو گئی ہے، بہت شکریہ، آپ نے بھی شاید دعا کی ہو یا کوئی کام ہو گیا. نہیں، وہاں ملیں گے، کیا ہوا؟ ہاں مولانا صاحب کام ہو گیا. بھائی سوکھے منہ مٹھائی کون سا مانگ رہے تھے آپ کو میسج ہی کر. یعنی ہم جب آپس میں نہ شکرے ہوں تو سوچو خدا کی بارگاہ میں کیسے ہوں گے. یعنی جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو ذرا سے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بہت شکریہ، شاید کی بولا تو تھا کسی کو، لیکن اب مشکل میں گھوم رہا ہے تو یار یہ حل کر دیں، وہ حل کر دیں. جب حل ہو گئی تو لوٹ کے پوچھتا نہیں ہے. خدا قرآن میں یہی تو کہہ رہا ہے کہ جب ہم تمہیں سمندروں کے بھنوروں میں، طوفانوں میں پھنساتے ہیں تو تم ہمیں یاد کرتے ہو، اور جیسے ہی تم کنارے پہ لگ جاتے ہو تو تم کفر کرنے لگ جاتے ہو. یہ زندگی یہی ہے ہماری. مطلب اس میں کوئی تعارف اور تکلف کی بات نہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں. ایسی ہے کہ جب پھنستا ہے، گڑ گڑاہٹ ہے، تڑپ رہا ہے اس کی بارگاہ میں، سجدے کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی سب فارغ، اصل متوجہ نہیں ہے کہ خدا کی جو سسٹم ہے، خدا کا جو کارخانہ ہے، خدا کے جو کیمرے ہیں، اصل وہ محتاج نہیں ہے کسی کیمروں کا کہ وہ کیمرے لگے ہوں تو وہ دیکھ رہا ہو. نہیں، اصل وہ خود اس کے سامنے کائنات حاضر ہے، ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے، لیکن میں غافل ہوں. اصل میں غافل ہو جاتا ہوں. میں اپنی مثال، انسان سے خطا غلطی ہو جاتی ہے، انسان یہ خدا کا شکر ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور انسان شرمندہ ہو اس کی بارگاہ میں، یہ اس کا کرم ہے جان محترم. ورنہ وہ چاہے تو چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ اور میں متوجہ بھی ہوں، لیکن جب میں تڑپتا ہوں کہ غلطی ہو گئی، یعنی وہ بعض اوقات چاہتا یہی ہے کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے میرے اور اس کے درمیان میں خود حائل ہو گیا ہوں. جبکہ وہ کیا کہتا ہے؟ میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں.
یعنی انسان کے وجود سے زیادہ اس سے قریب پروردگار کی ذات ہے. یعنی یہی تو ہے کہ وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے. پھر وہی ہے کہ وہ اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اس کے وجود سے زیادہ قریب ہو اور اسے وہ بھول جائے. عزیزان محترم، اصل یہی تو ہدف ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے وجود کو کربلا میں پہنچا کر یہی تو دکھایا کہ دیکھو میں اتنے سب کچھ جو لے کر بیٹھا ہوں، اتنی ساری قیمتی ہیرے اپنے اہل بیت کے جو لے کر آیا ہوں، یہ کیوں؟ کیونکہ ان سب سے زیادہ وہ قیمتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجہ. یعنی وہی تو چیز قیمتی تھی. یعنی کون سی چیز؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وجہ. یعنی کون سی چیز ایسی امپورٹنٹ تھی کہ جہاں پر حضرت علی اکبر جیسی شخصیت قربان ہو رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز اتنی مہم تھی کہ حضرت عباس جیسا با وفا بھائی جو ہے وہ اطاعت اور قربانی میں قربان؟ کون سی ہے یار؟ کوئی تو چیز اتنی امپورٹنٹ ہے. کون سی اتنی چیز ہے کہ جہاں وہ حسین کے جسے رسول خدا نے بزرگ کیا ہو، وہ حسین کی جسے بی بی نے چکیاں پیس کر، وہ حسین کے جس کے کپڑے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل لاتے ہوں، وہ حسین کہ جس کے لیے قرآن کی آیتیں بول رہی ہوں، وہ اپنے آپ کو دشت کربلا میں کیوں قربان کر رہا ہے؟ کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک چیز اتنی مہم ہے کہ جس پر یہ سب قربان ہو رہا ہے. وہ چیز جو اتنی امپورٹنٹ ہے، امام حسین جسے دکھانا چاہ رہے ہیں میری زندگی میں کتنی مہم ہے، میری زندگی میں وہ خدا کتنا امپورٹنٹ ہے. کیا میں اپنی زندگی کے کام کرتے وقت اس کی رضایت طلب کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ کیا میں کوئی بھی کام کرتے وقت دیکھتا ہوں کہ اس کام سے میرا پروردگار راضی ہے یا نہیں ہے؟ اصلا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ پروردگار ہے کہاں میری زندگی میں؟ صبح سے شام کہاں ہے؟ مولانا صاحب میں نماز پڑھتا ہوں. وہ نماز تو عادت کی ہے، وہ تو اللہ اکبر کرنی ہے، نہیں پڑھی تو بعض اوقات الجھن ہوگی نماز نہیں پڑھی. لیکن خدا کہاں ہے؟ یعنی بعض اوقات نماز بھی پڑھا ہوں، جلدی جلدی وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں سے آیا ہوں وہاں نکلنا ہے، بس نماز پڑھا ہوں. نماز میں پہلے کے خیالات اور نماز کے بعد کے کاموں کے خیالات. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا. یعنی میری نماز ایسی ہے، یعنی میری نماز میں بھی وہ ابھی جانا دیر ہو رہی ہے، ابھی نکلنا ہے یہاں سے ہو رہی ہے. میری نماز وہیں گھوم رہی ہے، میرے کاموں میں گھوم رہی ہے. خدا کہاں ہے؟ خدا سے گفتگو کہاں ہے؟ خدا سے مناجات کہاں ہے؟ وہ سرگوشیاں کہاں ہیں جو مولا کائنات خدا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ. عزیزان محترم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. عزیزان محترم، وہ حیات کہ جسے قرآن حیات کہہ رہا ہے، جس کو زندگی کو قرآن زندگی کہہ رہا ہے، وہ زندگی میرے پاس ہے. کیا میں ان چیزوں کو سونگتا ہوں، خوشبوؤں کو کہ جو پروردگار نے حیات کائنات میں رکھی ہوئی ہے؟ اگر وہ حیات جسے قرآن حیات کہتا ہے، یعنی انسان بیدار ہو، انسان ان لذتوں کو محسوس کرے جو الہی لذتیں ہیں کائنات میں، کیا میں ان کو محسوس کرتا ہوں؟ اگر میں نہیں کر رہا تو پھر میرے میں اور کافروں میں فرق کیا ہے؟ اصل کافر کو لذت محسوس نہیں ہوتی عبادت کی، کافر کے اندر وہ چاہت پیدا نہیں ہوتی کہ خدا کی بارگاہ میں وہ جائے سجدے کرے. اور میرے اندر وہ چاہت پیدا ہو رہی ہے، میرے اندر وہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے جو ایک عاشق کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے. تو پھر میرے میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ یعنی پھر میں اس کائنات کی چیزوں کو جو کہ اتنی پھیلی ہوئی ہیں نہیں، مگر شیطان وسوسے کرتا ہے، نہیں تم ایسے نہیں بن سکتے، تم ایسے نہیں بن سکتے. شیطان کے وسوسے ہیں. مگر کوئی شخص آیت اللہ تعالی خانی کے جن کے لیے آیت اللہ سعید مہدی شمس الدین لکھتے ہیں کہ میں نجف میں مولا کی طرف حرم گیا اور میں نے بڑی مولا کی دعا کہ مجھے کوئی تو ایسا اہل معنی بندہ دکھا پروردگار. مولا کی بارگاہ میں بھی دعا کہ مولا کوئی تو ہو. کہتے ہیں بڑا میں گھومتا رہا، آخر میں ایک دفعہ ایک مدرسے کے سین میں جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک شخص باہر
جو ہے اوپر والی بیلکنی کمروں سے باہر نکلا, اس کے چہرے پر جو نظر پڑی میری, اس چہرے کو میں نے دیکھا, لیکن اچانک سے وہ اندر چلا گیا, مجھے توجہ ہی نہیں کی انہوں نے. میں پھر مولا کی خدمت کیا, مولا ایک ہی تو بندہ مجھے ملا اور اس نے بھی میری طرف اعتنا ہی نہیں کیا, توجہ ہی نہیں کی. دوبارہ میں گیا تو دوبارہ وہ شخص, ابھی میں نے یہ توسل ہی کیا تھا, دوبارہ وہ شخص آیا, اس نے مجھے اشارے سے بلایا, یعنی یہاں امام سے رابطہ کیا, وہاں اس شخص نے فوراً بلایا. میں اوپر گیا اور کئی دیر تک میں انہیں دیکھتا رہا اور وہ مجھے دیکھتے رہے اور روتے رہے. یعنی وہ کیفیتیں ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم نے زندگی میں محسوس ہی نہیں کی. کسی اہل معنی, کسی اہل دل کو, کسی ولی خدا کو دیکھ کر اپنی حالت کے اندر وہ لذت کو محسوس کرنا. اور وہ شخص کیسے بنا, وہ کہتا وہ چرواہا تھے, یعنی بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتے تھے. 40 سال کی عمر ہو گئی تھی. ایک دفعہ کہیں پر قرآن کی تلاوت سن بیٹھے, جب قرآن کی تلاوت سنی, پروردگار کی بارگاہ میں پڑھے لکھے نہیں تھے, کہا پروردگار میں کب ان آیتوں کو سمجھوں گا. بس یہ کہنا تھا, خدا نے اسی وقت دل کو گھما دیا, تبدیل کر دیا. اور یہ حالت ہو گئی کہ جب آخری وقت آیا, آخری رات مرنے سے پہلے, طالب علم سارے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو جانے لگے تو کہہ رہے کہاں جا رہے ہو. پھر یہ شاید یہ رات محسوس نہیں ہوگی. وہ جو کام کرنے والا ہے اسے پہلے ہی کہا کہ دیکھو صبح ہوگی, تم اس حوض کے پاس سے گزرو گے تو تمہیں آئے گی کہ میں مر چکا ہوں. اس والا مذاق کر رہے ہیں, لیکن یہ ہوا صبح اذان دی اور جا کر اپنے کمرے میں قبلہ کی طرف رخ کر سو گئے اور پھر اٹھے نہیں. یعنی یہ اہل معنی, یعنی انسان ایک جملے سے تبدیل ہو سکتا ہے. قرآن کی ایک آیت اس کے وجود کو ہلا سکتی ہے. تو میری زندگی میں کوئی آیت مجھے ہلا رہی ہے؟ کوئی ہل رہا ہوں میں اپنی زندگی میں یا نہیں؟ میں دیکھ کیا رہا ہوں کائنات میں؟ کون سی چیزیں ہیں جس کی طرف میں متوجہ ہوں کائنات میں؟ عزیزان محترم, کربلا ہلانے کے لیے, کربلا بشریت کو قیامت تک کے لیے ایک پیغام دینے کے لیے, اجاگر کرنے کے لیے. تو اٹھو, بیدار ہو. اصل کربلا ہے ہی کہ عام آدمی بھی خدا سے رابطہ پیدا کر لے. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں لوگ آیت اللہ بہجت بن سکتے؟ مگر کوئی راستہ بن ہو گیا کیا؟ ہمارے اساتید کہتے ہیں کہ دروازہ بند تو نہیں ہوا آیت اللہ بہجت بننے کے لیے, تم خود نہیں آگے بڑھ رہے, تم خود متوجہ نہیں ہو کہ میری بھی نماز میں ویسی لذت ہے جیسے آیت اللہ بہجت کی نماز تھی, کہ چیخ مار کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے. یعنی گویا پروردگار کو دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے آنکھ یہ والی تو نہیں دیکھ سکتی, یہ والی تو دیکھ سکتی ہے, لیکن میں ان طرف متوجہ نہیں ہوں کہ میری زندگی میں یہ بھی مجھے چاہیے. میں اپنی عبادتوں کی طرف قرآن جب پڑھتا ہوں تو یہ متوجہ نہیں ہوں کہ کیا یہ آیت مجھ سے بات نہیں کر رہی, یہ آیت مجھ سے کیوں نہیں بات کرتی, یہ خدا مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتا. عزیزان محترم, میں اصل میں دوسری چیزوں میں لگ گیا ہوں. میں اپنے زندگی میں ایک تو مصروف ہوں مادی, اتنی اس نے مجھے گھیرا ہوا ہے, اور پھر اگر میں تھوڑے بہت مجلسوں میں آتا بھی ہوں تو اس میں بھی میری اتنی چیزیں ہیں جس نے مجھے گھیرا ہوا ہے. ہمارے اپنے اندر اتنے یہ جو مسائل ہیں, یہ سب میں نے آپ کو بولا نا کہ یہ سب سازشیں ہیں. سب سے بڑی ابلیس ہے, اس کے بعد اس کے کارندے ہیں, چاہے وہ میری صورت میں ہو چاہے کسی بھی صورت میں ہو. آپ کو کہ جو عزاداری کی مجلس میں آتے ہیں, جن کو وقت کے امام سے جوڑنا ہے, جن کو خدا سے جوڑنا ہے, ان کو دوسرے کاموں میں لگا دو, ان کو دوسری چیزوں میں محسوس کرا دو. پھر ہماری بھی عادت بن گئی ہے, ہمیں بھی عادت ہو گئی ہے کہ جس مجلس میں بڑا تھوڑا واہ واہ نہ ہو, تھوڑا یہ نہ ہو, تو ہمیں بھی مزہ نہیں آتا, کیونکہ ہمارے نفس کو عادت ہو گئی ہے. نفس کو نصیحت کی عادت نہیں رہی عزیزان محترم. جبکہ مولا کائنات کمیل کو کہہ رہے ہیں کمیل واز کرو, میں سننا چاہتا ہوں. مگر مولا کائنات کو ضرورت تھی کیا سننے کی؟ نہیں, کہا کمیل کہو کچھ, کان سننا چاہتے ہیں. وہ میری زندگی گزرے جا رہی ہے 40 سال 50 سال 45 سال, میں نے تو آج تک کوئی واز سنا ہی نہیں, کوئی نصیحت سنی ہی نہیں, میں کوشش ہی نہیں کرتا. میں تو نہج البلاغہ نہیں کھول رہا, میں کھول کر دیکھ نہیں رہا کہ نہج البلاغہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے, مگر میں نہیں کھولتا. عزیزان نوف بقالی کی کل بھی میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی, مولا کی خدمت میں تھا. میں نے آپ کو کہا کہ مولا کا اسرار والے اصحاب میں سے ہے, مولا کے ساتھ راتیں گزاری ہیں اس شخص نے. ایک رات کو کہتا ہے میں مولا کے ساتھ تھا, میں نے دیکھا مولا کائنات کہیں جا رہے ہیں, اور جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے عشق کی طرف متوجہ ہے. کہہ رہے میں نے حالت دیکھی جب امام کی چلتے ہوئے, تو میں نے کہا کہ یہ امام
اپنی عبادت میں کہیں جا رہے ہیں. میں نے ایسے امام کو کھولا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا ہوں. یعنی عشق ہے، یعنی مولا کائنات رات کو خدا کی بارگاہ میں. تو وہاں پر نوف نے یہ نہیں کہا، نوف کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے اپنے آپ سے خوف آ رہا ہے. کہا کس چیز کا؟ کہ کہیں دنیا کی لالچ مجھے اس مقصد سے دور نہ کر دے، یعنی خدا کی بارگاہ سے دور نہ کر دے. میں خدا تک پہنچ پاؤں گا؟ نوف کہہ رہا ہے مولا کو امام علی میں تو کیوں نہیں پہنچ سکتے، مگر کس چیز کی رکاوٹیں ہیں؟ مگر وہ فضل اور کرم کرنے والا نہیں ہے. یعنی انسان اگر اپنی طرف دیکھے تو وہاں نہیں ہو سکتا. میں کیسے جاؤں گا، میں خطا کار، میں گناہ گار، میری نماز ایسی، میرا کام ایسا. مگر وہاں مولا اس کو نوف کو کہہ رہے کہ نہیں، مگر وہ جود و کرم کرنے والا نہیں ہے. تم اس کی طرف متوجہ تو ہو، تم اس سے مانگو کہ جس کے پاس سب کچھ ہے. عزیزان محترم، یعنی ہم اس کی بارگاہ میں جائیں تو صحیح، بڑھیں تو صحیح، فضل و کرم تو اس نے کرنا ہے، مگر میں اٹھوں تو صحیح. تھوڑی رات کی تاریکی میں، ہفتے میں ایک دن شب کی تاریکی میں فجر کی نماز سے پہلے 15-20 منٹ پہلے اٹھ تو جاؤں. سردیوں کی راتیں عرفا اور علماء کے لیے باہر کی راتیں. کیوں؟ کیونکہ راتیں لمبی ہیں، اور لمبی راتوں میں اٹھ کر ان کو عبادت کی لذت محسوس ہوتی تھی. آیت اللہ عظمہ بہجت نجف میں تہجد کی نماز میں قنوت میں دعائے کمیل پڑھا کرتے تھے. امام خمینی نے ایک دن بھی زیارت جامع کبیرہ نجف میں ہوتے ہوئے ترک نہیں کی. ایک دن سخت سردی ہے اور بارش ہو رہی ہے، اور تو ان کے بیٹے نے بولا بابا وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں سے سلام پڑھ دیں. کہا ہم سے یہ عامیانہ عشق مت چھینو جو در و دیوار کو چومتا ہے جا کے. نعرہ حیدری، یا علی صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، جو یہ نوف جب اس طرح اپنے امام سے کہہ رہا ہے کہ مولا میں کیا کروں، اب کہ امام کے جملے، امام کہتے ہیں تو اس کی طرف پڑھو تو صحیح، تم اس سے مانگو تو صحیح، اس کو محسوس تو کرو، اس کو کہو تو صحیح. اور پھر وہ حدیث کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے علاوہ کسی اور پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کسی اور پر اپنے آپ کو رکھتا ہے، تو میں اس کے سارے یہ ارتباطات کاٹ دیتا ہوں تاکہ وہ صرف میری طرف متوجہ ہو. آپ زندگی میں کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، خدا کے علاوہ باقیوں پہ سہارے رکھیں، تکیے رکھیں، خدا سارے تکیے کھینچ لے گا، لے آئے گا، یہ دکھانے کے لیے کہ صرف میں ہوں. اور ہے ایسا. اور ہماری زندگی کی عزیزان محترم مشکلات کتنی ہیں، کتنی مشکل ہے. سب سے بڑی کیا مشکل ہے؟ مر جائے گا نا، اس سے بڑی تو اور کوئی مشکل نہیں ہے. بس سب سے زیادہ مشکل ہو یہ آ جائے، وہ ہو جائے، ختم ہو جائے، کاروبار، اولاد سب ختم، آخر میں جان بچتی ہے، وہ ختم ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ کیا ختم ہو جاؤں گا میں؟ نہیں، یہ تھوڑا سا سفر ختم ہو رہا ہے، اصل سفر تو باقی ہے. اور اس سفر کا مالک کون ہے؟ اس دن کا مالک کون ہے؟ کوئی اور مالک ہے؟ آپ کی کمپنی کا سی او مالک ہے اس دن کا؟ کون ہے؟ کوئی ہے. وہی اس دن کا بھی مالک ہے، وہی اس دن کا بھی مالک ہے. وہ یہاں بھی رازق ہے، وہاں بھی وہی رازق ہے. میں توجہ نہیں ہے میری، میں اس کی طرف توجہ کروں، سارے رزق کھول دے گا. وہ بہتر جانتا ہے کس کو دنیا میں کیسے رکھنا ہے. کیوں؟ وہ مجھے میری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. جانے میں توجہ نہیں ہے اس کی طرف سے، میں اس میں متوجہ نہیں ہو رہا، میں اپنی چیزوں میں لگا ہوا ہوں. خدا یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے. آواز آئے گی اتنا جو کچھ دیا اس کا شکر تو کر لو پہلے. ادب یہی ہے کہ پروردگار تیرا شکر گزار ہوں، تو نے یہ دیا، تو نے یہ دیا، تو نے یہ دیا، یہ بھی دے دے پروردگار اگر میری مصلحت ہے تو راضی رہے. عشق یہی ہے، وہ راضی رہے، نہ کہ میں اپنی خواہشات کو لے کر آؤں. آپ دنیا میں جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا اپنی چیزوں کو دکھاتا ہے؟ نہیں، بولتا ہے نہیں، جو آپ کو جو اچھا لگے. کہیں کھانے میں جائیں اور آپ کسی کا احترام کرتے ہو، بولے بھی کھانے میں نہیں، آپ کو جو اچھا لگے وہ کھانے میں منگوائے. لباس اچھا لگے، جس سے انسان محبت کرتا ہے، نہیں آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کی خاطر
یعنی صرف ایک جملے کی خاطر انسان کتنی چیزیں بدل دیتا ہے. اور بیوی کو بھی اوپر سے جملہ تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے, اندر سے کتنی محبت ہے دیکھو ہوتا نہیں آپ کی خاطر ہے. تو خیر وہ بھی کبھی کبھی چیک کر لیتے ہیں چلو ہماری خاطر ہی صحیح. تو عزیزان محترم, اصل انسان تھوڑی سے رابطے اور ارتباط میں کتنی انسان قربانی دیتا ہے اپنی, جبکہ اصل محبت اس کے ساتھ ہے جو یہاں بھی کام آنی ہے وہاں بھی کام آنی ہے. عزیزان محترم, یعنی دل, آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے تھے کہ دل صرف خدا کا ہے, اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دینا. نہیں, یہ صرف دل اس کی طرف متوجہ ہے. وہ مشہور واقعہ جو مشہد مقدس میں جو مسجد ہے, جو حرم امام رضا علیہ السلام میں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, وہ جو مسجد ہے جو بہت بڑی مسجد ہے اور کافی بڑی مسجد ہے, آپ جاتے ہیں اس مسجد کی ہیبت بھی اتنی زیادہ ہے جسے گوہر شاد کہا جاتا ہے. وہ مسجد کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو گوہر شاد اس وقت جو نواب یا سلطان جو بھی تھا اس کی زوجہ تھی. تو کہتا ہے ایک جوان لڑکا وہاں کام کرتا تھا, ایک دفعہ یہ دیکھنے آتی تھی سارے کام, تو ہوا سے اس کا نقاب ہٹا, وہ جوان دیکھتے ہی شیفتہ ہو گیا, اس کو محبت ہو گئی, بیمار ہو گیا, گھر گیا, اس کی ماں نے پوچھا, غریب سا تھا ظاہر ہے مزدور تھا, تو ماں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا, کہا نہیں بتایا, کہا میں ایسا ہو گیا لیکن بیمار ہے. ماں سادی سی تھی, چلی گئی, رشتہ مانگنے چلی گیا. اب آگے لوگ ہنسے, کہا ٹھیک ہے, لیکن وہاں تک پہنچا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گی, میں طلاق لے لوں گی شادی, لیکن شرط یہ ہے کہ 40 دن تک جو مسجد بن رہی ہے اس کے محراب میں عبادت کرے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, عاشق تھا نا, اس نے کہا کروں گا. اب اس نے ایک بندہ بھی پیچھے لگا دیا کہ دیکھتا رہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اب وہ بندہ دیکھ رہا ہے. اب یہ وہاں پہ اس نے نمازیں پڑھنا شروع کی, 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن جب ہوئے تو اس کا بندہ آیا, اس نے بولا کہ آپ نے جو کہا تھا آپ نے انجام دیا, اب آپ کو جو آپ نے مانگا تھا اس کی طرف. تو اس نے بولا میں نے کیا مانگا تھا, کہا آپ نے رشتہ نہیں مانگا تھا, محبت, کہا نہیں, میں نے شروع یقیناً اس کے لیے شاید کی ہو, لیکن میں اب اصل حقیقی محبت سے متصل ہو گیا ہوں, اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں. اور وہ شخص بہت بڑا عالم اور آیت اللہ بنا اور پہلا امام جماعت اس مسجد کا وہی شخص تھا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآل. عزیزان محترم, یعنی عشق یہ ہے, اصل عشق یہی ہے. یہ رشتے, میں باپ ہوں, میری اولاد ہے, میری زوجہ ہے, میرے والد ہے, میرے بہن بھائی, یہ رشتے ضروری ہیں, ان کو آپ نے اور میں نے نبھانا ہے, اچھا نبھانا ہے, کیونکہ مخلوق راضی ہوگی تو خالق بھی راضی ہے. لیکن یہ سارے رشتے یہیں کے ہیں, بس اصل رشتہ خالق سے ہے. اور جب سارے رشتے چھوڑ بھی جائے نا دنیا میں, آپ دیکھتے ہیں ہوتا ہے زندگی میں, سب چھوڑ جاتے ہیں انسان کو, تو کون سا رشتہ باقی رہ جاتا ہے؟ ایک وہی تو رشتہ ہے جو چھوڑتا ہی نہیں ہے انسان کو, چاہے انسان دنیا میں ہو. اور دنیا کے رشتے ہیں بھی, مولا کائنات یہی تو فرماتے ہیں کہ چند دوست ہیں تمہاری زندگی میں. کون سا؟ ایک وہ ہے جب تک تمہارے پاس دنیا ہے وہ تمہارے دوست ہیں, دنیا گئی دوستیاں ختم. آج میں پوزیشن میں ہوں, آج میں جاب میں ہوں, آج میں ڈیزگنیشن میں ہوں, آج میں منسٹر ہوں, آج میں جو بھی ہوں, بہت سارے لوگ اس چکر میں میرے ساتھ ہیں. جیسے ہی وہ گیا یہ سب بھی چلے گئے. ایک یہ دوستی ہے. دوسری دوستی وہ ہے کہ جو میرے اقربا, میرے رشتہ دار, میری چیزیں, وہ کب تک ہیں؟ جب انہوں نے مجھے دفنا دیا نا, بس وہ قبر تک میرے ساتھ ہے. بس یہاں قبر میں ڈالا, واپس چلے گئے, کوئی نہیں رکتا. سگی اولاد نہیں بیٹھتی قبر کے اوپر, جلدی جانا ہے, سوئم کی مجلس کرانی ہے, یہ کرانا ہے, وہ کرانا ہے. آج کل تو ہر چیز اتنی میٹرلسٹک ہو گئی ہے, فلانی چیز ہے, یہ سب ایسی ہے, وہ فوراً نکل جاتا ہے. باپ قبر میں کیا کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا, ماں کو اکیلی قبر اندھیری رات میں کون سی چیز کی ضرورت ہے کسی کو نہیں پتا, چھوڑ کے چلے گئے. مگر امام کہتے ہیں تیسرا گروہ جو دوست ہے وہ قیامت تک ساتھ رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا عمل ہے, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو.
وہ قبر میں قیامت تک رہے گا. یعنی وہی تو لے کے جائیں, وہی تو رابطہ ہے کہ نہیں جس کا پروردگار سے رابطہ مضبوط ہو گیا اس کے سارے رابطے مضبوط ہیں. اس کو دنیا چھوڑ بھی دے. رسول خدا یہ تو فرماتے ہیں کہ اگر خدا نے تمہارے لیے جو لکھا ہوا ہے, اگر پوری دنیا طاقت لگا کر بھی اسے چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی تم سے, اور اگر خدا نے تمہارے نصیب میں جو نہیں لکھا ہوا پوری دنیا وسائل جمع کر کے تمہیں دینا چاہے نہیں دے سکتے. یہ تو خدا کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ وہ کر لو جو میری چاہت ہے. اگر تم نے نہیں کیا جو میری چاہت ہے اور اپنی چاہت میں لگ رہے تو تم دوڑتے رہنا اس دنیا میں, مگر پاؤ گے وہی جو میری چاہت ہے. تو میں خواہ اپنی زندگی میں کیوں اپنی چاہتیں پیدا کر رہا ہوں؟ جانے محترم, انسان ہے, انسان دنیا میں کھنچتا ہے. حقیقت ہے انسان کو کھانا پہننا چیزیں اچھی لگتی ہیں, خوب انسان ہے کیونکہ اللہ نے بنایا اسے. کھینچیں آپ کو, جو ضرورت ہے وہ رکھ لیں. باقی جو کھینچ رہے ہیں اس کھچاوٹ میں خدا سے دوری کو محسوس کریں کہ اگر میں آج کسی چیز کی طرف میری چاہت بڑھ رہی تھی, کیا اس چاہت نے میرے سجدے کو تو کمزور نہیں کر دیا؟ اگر کمزور کر دیا تو یہ پھر اتنی مہم نہیں ہے. عزیزان محترم, یہی تو بیلنس ہے, یہی تو کربلا ہے کہ سب کچھ دینے کو تیار تھے. یہ لے لو, وہ لے لو, یہ کر لو, وہ کر لو, کچھ نہیں کہیں گے, یہاں چلے جاؤ, خاموش رہو. نہیں, اصل وہاں خاموشی بھی جرم تھی. وہاں پر اعلان برات کرنی تھی دشمن سے, وہاں توحید کے پرچم کو بلند کرنا تھا. اصل خاموش نہیں رہنا تھا وہاں پہ. امام حسین بہتر جانتے تھے کس طرح سب کچھ اس حقیقی ارتباط کو پیدا کرنا. اور یہی تو کمال ہے کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ دیا کربلا میں, اور تاریخ رقم کر بشریت کی اصل تاریخی عمل تھا. اسی لیے آپ دیکھیں زیارت میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ, یعنی حضرت آدم کے بھی وارث کون ہیں؟ امام حسین ہے. حضرت نوح کے وارث کون ہیں؟ امام حسین ہے. یعنی کیا کام کیا؟ یعنی ایسا کام کیا جو پیچھے تک گیا اور قیامت تک کھنچ گیا. یہ کام تھا امام حسین کا. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی. عزیزان محترم, خواہ میں بھی اپنی زندگی میں یہی کروں. مجلس عزاداری مجھے اس طرح بلا رہی ہے کہ اگر میں اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ نہیں پا رہا اور اس کی طرف سے اپنی زندگی کو صحیح نہیں کر پا رہا تو میں بس کر کیا رہا ہوں پھر. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ چل یا امام زمان آ جائیے, امام زمان آ جائیں, کیا کروں گا میں؟ دیکھوں گا امام کو بس. اچھا مولا آپ کو دیکھ لیا, اچھا خدا حافظ. کہاں؟ ہم مولا آفس, بچے, بزنس. یعنی امام بولیں گے یعنی یہ ہے. آپ خود اپنے آپ سے سوچیں, کیا ہم یہ کریں گے؟ اب بولیں نہیں ہم تو نہیں کریں گے. ابھی سے پریکٹس ہے کیا اس کی؟ ابھی کیا ہے؟ دل سے تو خدا ہی واقف ہے. میں تو جو بھی بولوں گا ظاہر ہے میں آپ کو بناوٹ کے لیے بول رہا ہوں. میں بھی آپ سے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ کیا امام کے جب امام آئے, اور انشاءاللہ جلد سے جلد امام آئے, کیا امام آئے یا میری زندگی کی پلاننگ میں امام ہے؟ یہ جو میں نے پلاننگ کی ہے کہ میں مثلا اگر اسٹوڈنٹ ہوں تو میں پڑھ رہا ہوں, میں نے ڈگری لینی ہے, میں نے یونیورسٹی جانا ہے, میں نے اس میں کہاں ہے امام کی سلاٹ کدھر ہے؟ اچانک سے امام کبھی آ جائیں. میرے پاس پلاننگ ہے, میرے پاس اسٹریٹجیز ہیں. میں نے آفس کے لیے پلاننگ, بزنس کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ تو 6 مہینے میں کاروبار یہاں, سال میں یہاں کاروبار, 2 سال میں یہاں آفس, یہاں بزنس, یہاں شادی, بچے, میرے بچوں کو میں نے یہ کرانا ہے. اس پورے حصے میں امام زمانہ کہاں ہیں؟ نہیں, اور لٹرلی یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ خیال میں, نہیں, باقاعدہ پلاننگ میں امام ہے کہ کسی بھی جگہ پر امام آ جائے تو میری کیا ہوگی اسٹریٹجی زندگی کی, کیا ہے میرے پاس؟ عزیزان محترم, میں کب سوچوں گا, کب پریکٹس کروں گا کہ وہ میرا بچہ یوں بن جائے, میرا بچہ ابھی بڑا ہوگا یونیورسٹی میں جائے, خوب یونیورسٹی میں میٹرک میں بچہ ہے, امام آ گیا, کیا کریں گے؟ بھیجیں گے امام کو؟ نہیں مولا میرا تو بچہ بھی میٹرک پاس ہے, میں کہاں سے بھیجوں؟ میں تو اس کو ڈاکٹر بنانا. امام بولیں گے ابھی کیا, جب ہم آ گئے تو سب ختم, اب ہم جو ہم کہیں گے وہی ہوگا. یہی تو تھا کربلا میں, رستے میں جا رہے ہیں, مولا گھوڑا لے لے, مولا تلوار لے لے. ہاں مجھے نہیں چاہیے گھوڑا تلوار, کیا وہ تم چاہیے ہو؟
نہیں مولا میں نہیں آ سکتا. مولا اجازت دے. کہاں؟ مولا گھر والوں کا کھانا پینا کر کے آ جاؤں. گھر والوں کا کھانا پینا؟ یہاں امام کی اولاد اور امام کی پورے آل رسول کربلا، دشت کربلا میں اپنے گھر کا کھانا یاد آ رہا ہے. نہیں چلے گئے. عزیزان محترم، یعنی میں کیا چاہتا ہوں یہ آج ہی سے تو پتہ چلے گا. یہ مجلس ہے اسی لیے بار بار تکرار کیوں ہے کربلا؟ کربلا اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں اور جائیں گھر جا کے آرام سے سو جائیں. جا کے کربلا ہے کہ آپ بے چین ہو، تھوڑا سا تڑپیں، احساس محسوس کریں. خوب شدت کو، اس غم کو نہیں محسوس کر سکتے جسے امام سجاد نے کیا اتنے عرصے تک، جسے وقت کا امام کر رہا ہے زیارت نائیہ میں، جس طرح وہ امام حسین کو سلام کر رہا ہے. میں نہیں کر سکتا اس طرح، میں پھٹ جاؤں گا، میرے اندر ظرفیت ہی نہیں ہے اس طرح. لیکن کچھ تو حرکت کروں میں. یہ تبھی تو پوری معاشرہ، پوری قوم، پوری امتیں سوتی چلی جا رہی ہیں. عزیزان محترم، مجھے اپنا کردار ادا کرنا، مجھے دوسرے سے کیا. مولانا صاحب سب ایسے ہی ہیں، سب ایسے ہی کرتے ہیں، سب ایسے ہی ہیں، کچھ مجلس میں آتے دیر سے ہیں، کچھ آتے ہی نہیں ہیں. عزیزان محترم، مجھے اس سے کیا؟ میں تو آ رہا ہوں، میں ایک ہی آ رہا ہوں. امام کو ایک ہی چاہیے. ایک ہور کا انتظار کر رہا ہے وہ کہ پلٹ آئے کوئی. عزیزان محترم، لوگ پلٹے ہیں. آج بھی لوگ امام کے عاشق ہیں، امام کے اطراف گھوم رہے ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں رجال الغیب کے کہ شخص کہتا ہے کہ نجف کے حوضے کے اندر میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو سب کے کام کیا کرتا تھا، یعنی کبھی پانی لے کر آنا، کبھی کوئی کام کرنا، کبھی کوئی کام، کہہ رہا میں رات کی تاریکی میں اٹھا، میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں سے روشنی آ رہی ہے اور وہ کسی کو کہہ رہا ہے یا سیدی، اے میرے مولا، اے میرے مولا. اچانک سے میں نے اسے آواز دی، روشنی ختم ہو گئی. ایک دم باہر آیا، کہا کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. کیوں؟ پانی اس زمانے میں دور سے لانا پڑتا تھا. پانی چاہیے، پانی لا دوں. کہہ رہا نہیں، مجھے بتاؤ کہ تم بات کس سے کر رہے تھے. کہا اس کو چھوڑیں، آپ کو کوئی کام ہے تو میں ابھی کرتا ہوں. کہا نہیں. کہا روکو، پہلے میری بات سنو، اگر نہیں بتایا میں شور مچاؤں گا، پورا مدرسہ اڑ جائے گا. کہا کس سے بات کر رہے تھے؟ کہتا ہے ایک شرط پہ کہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں جب تک میں زندہ ہوں. کہا نہیں بتاؤں گا. کہا وقت کا امام آیا ہوا تھا، یعنی وہ جو دوسروں کے کام کرتا تھا، پانی بھر کے لانا، امام اس کے کمرے میں آیا ہوا تھا. صلوات علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان، وہ پھر طالب کہتا ہے اس دن کے بعد سے میری ہمت ہی نہیں رہی کہ میں اس شخص کو کوئی کام بولتا. کیسے کام بولتا؟ جس سے امام زمانہ ملنے آتا ہو میں اسے کام بولوں گا. کہتا ہے ایک دن وہ رات کو میرے کمرے میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں. کہہ رہا کہاں؟ کہا امام نے مجھے کسی اور کام کے لیے بلا لیا ہے. وہ کہہ رہا روتا رہا رات کو بیٹھ کر کے، پھر ہماری شاید ملاقات نہ ہو پائے. عزیزان محترم، میں پوری دنیا دیکھ رہا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوں. یہ آنکھیں امام کو دیکھنے کے لیے کیوں نہیں تڑپتی؟ کب متوجہ ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے آسان، اگر آپ مجھے بولیں نا کہ کوئی مولانا صاحب نسخہ دے دیں، سب سے آسان نسخہ بھی یہ ہے. یہ میں اپنے اوپر بھی عمل کرتا ہوں. کیا کہ میری زندگی کے کاموں میں، چاہے چھوٹے چھوٹے کام ہوں، 1 دن کے، 2 دن کے، 6 دن کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا آدمی کی کرتا ہے، آج میں یہ کر لوں، آج یہ خرید لوں، آج وہاں چلا جاؤں، آج اس میں کوشش کریں، اس میں امام کو رکھ کے کوشش کریں نا. مثلا ابھی یہاں سے پاکستان جا رہا ہوں، ہندوستان جا رہا ہوں، چھٹیاں جا رہا ہوں، ان چھٹیوں میں امام آ گئے تو میں کیا کروں گا؟ اس کو پریکٹس کریں، دیکھیں ساری چیزوں میں. یا نہیں اگر صرف میری اپنی ہی پلاننگ چل رہی ہے کہ یہ ہوگا، وہ میں کر لوں، یہ کر لوں، اس کا مطلب مجھے امام کی نہ محبت ہے نہ میں چاہتا ہوں امام آئے. کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، امام آئیں گے میٹھا میٹھا نہیں ملنے والا. حالات سخت ہوں گے اور سخت ہوں گے اور آزمائش بڑھتی چلی جائے گی. ایسا تو نہیں ہے، آسان تھوڑی ہے. وہ
وہ جو سارے انبیاء کا وارث، سارے اماموں کا وارث، اس کی لشکر میں جانا آسان نہیں ہے عزیزان محترم. لیکن مایوسی بھی نہیں ہے. مایوس کیوں آدمی؟ کیونکہ جب تک دروازہ کھلا ہے کھلا ہے. میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہم سب ہو سکتے ہیں، لیکن محنت چاہیے. ہر کمپنی آپ سے محنت مانگتی ہے، آپ کا انٹرویو لیتی ہے، آپ کے ٹیسٹ لیتی ہے. کئی کمپنیاں تو 6 انٹرویو لیتی ہیں داخلے کے لیے، جاب کے لیے ریٹرن ٹیسٹ الگ لیتی ہے. میں کتنے ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہوں اپنے امام کی فوج میں جانے کے لیے. امام کی فوج میں صرف ماردار تھوڑی ہوگی، امام کی فوج میں جو ہے وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ بھی چاہیے، اکنامکس کا بندہ بھی چاہیے، بینکر بھی چاہیے، کنسٹرکشن بھی چاہیے، انجینئر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، سب چاہیے. اور میں جو بھی ہوں اپنی زندگی میں، دکان والا بھی چاہیے ہوگا، موچی بھی چاہیے ہوگا، سب چاہیے ہوں گے. اور میں جو بھی ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو تیار کیا اپنے باطن سے اپنے امام کی طرف؟ عزیزان محترم ابھی بھی وقت ہے، ٹائم گزرا نہیں ہے. ویسے بھی کل ظاہر شہادت ہے امام کے والد کی، اور پھر اس کے بعد جو دن ہے وہ اصل میں امام کی اصل امامت کا دن ہی 9 ربیع الاول ہے. یعنی ہم عصر امامت امام زمانہ میں داخل ہوں گے. تجدید بیعت ہے، لیکن کیا میں کچھ لے کر پہنچ رہا ہوں امام تک یا نہیں؟ کیا ہے میرے پاس؟ کچھ تو ہو، کوئی تو چیز ہو کہ میں کہوں مولا یہ میں پورے سال میں نے یہ کیا، مولا یہ میں یہی کر سکتا تھا، آپ کرم کیجئے، آپ قبول کر لیجئے. عزیزان محترم بس میں سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اور معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں روایتی مجلس میرے سے پڑھی نہیں جاتی ہے، اور کیونکہ بہرحال میرا حساب کتاب بھی بہت دقیق ہے ان کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ بھی میرے تو اپنا وجدان مجھے یہی بار بار کہتا ہے کہ ہم اکیلے انتظار کر رہے ہیں، تم لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ ہماری طرف لے کر آؤ. خوف کس چیز کا؟ کہ کوئی بلائے گا نہیں، نہ بلائے، ہم راضی رہیں، وقت کا امام راضی رہے. سر اس درد کو محسوس کریں کہ جو تنہائی میں امام کو ہے، مجھے آپ کو نہیں ہے، اور آپ تو اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں. اس درد کو محسوس کریں کہ جو رسول کی وفات کے بعد ان کی بیٹی کو درد ہوا، اس درد کو امام زمانہ محسوس کر رہے ہیں، اور اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو بدلہ لیں گے بی بی کے قاتلوں کا. اسی لیے کیونکہ اصل وارث وہی ہے، وارث کربلا کا وہی ہے. آئیں اس باب الحوائج کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ کربلا میں 2 باب الحوائج ہیں. ویسے تو سارے ہی دروازے حاجتوں کے ہیں، لیکن بہرحال جو باب الحوائج کے لقب ہیں وہ 2 کو، ایک 6 ماہ کا علی اصغر ہے اور ایک حضرت عباس ہے. اور آئیں امام زمانہ کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ چچا حضرت عباس کے جب مسائب پڑھے جائیں تو امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. میں کہوں گا یا امام زمانہ ہم خطا خار ہیں، گناہ گار ہیں، اگر آپ ایک نگاہ کرم کر دیں ہماری مجلس پر تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے، مولا قبول ہو سکتا ہے ہمارا یہ پرسہ. عزیزان محترم وہ حضرت عباس کہ جس کے لیے میرا چھٹا امام بھی کہتا ہے کہ ہمارے چچا عباس نے حق ادا کیا اپنے بھائی کے اوپر وفاداری کرتے ہوئے. واقعاً یعنی کہیں پر بھی حضرت عباس نے یہ نہیں کہا کہ مولا یوں کر لیں یا یہ کر لیں، کہیں تاریخ نے بیان نہیں کیا. تاریخ صرف اطاعت اور وفا دکھا رہی ہے عباس کا، اور کیسی اطاعت اور وفا تھی. عزیزان محترم کعبہ میں، اللہ کرے ہم سب حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، جو لوگ جا چکے ہیں جانتے ہیں نا کہ کعبہ جب احرام پہن لیتا ہے نا آدمی، تو احرام پہننے کے بعد اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کفارہ دینا پڑتا ہے. کربلا میں امام حسین عشق کا کعبہ ہے اور حضرت عباس اس کا طواف کر رہے ہیں. اب اس طواف میں پانی ممنوع تھا کیونکہ عشق تک پانی نہیں تھا، لیکن امام حسین کا یہ باوفا، یہ لشکر کا سردار پانی تک پہنچا.
پانی ہاتھ میں اٹھایا، پیا نہیں. کیوں؟ کہا کہ ارباب پیاسا ہے، ہم کیسے پانی پیا؟ پانی کو چھوڑ دیا، مگر اٹھا لیا ہاتھ میں. ارباب نے پانی کو دیکھا نہیں تھا، مگر حضرت عباس کی نگاہیں پانی پر پڑ گئیں. اب پانی ممنوع تھا اس عشق کے کعبہ میں، تو اب کیا کرنا تھا؟ کفارہ دینا تھا. اب کیا کفارہ؟ کیونکہ ہاتھ نے پانی اٹھائے تھے. اللہ اکبر. بس اجرکم اللہ. پہنچ گئے آپ جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا. آزاداران محترم، کفارہ دینا تھا نا، کیونکہ عشق کا تقاضا یہ تھا کہ پیاس کا احرام تھا. اور یہی ہوا کہ حضرت عباس جب مشکیزے کو لے کر چلے نا تو دایاں ہاتھ گیا تو بایاں ہاتھ گیا. اب آنکھ بج گئی کہ جس نے پانی دیکھنا تھا تو ایک تیر آیا. اللہ اکبر. اور وہ تیر آ کر میرے مولا کے. آزاداران محترم، اب حضرت عباس، میں نہیں جانتا، آپ خود سمجھدار ہیں، جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص اونچائی سے نیچے آتا ہو تو وہ کیسے سہارا دیتا ہے اپنے آپ کو. کس طرح حضرت عباس نے سہارا دیا نہیں جانتے. جب وہیں پر گرے ہیں تو اپنے بھائی کو پکارا، اپنے مولا کو پکارا، اور وہیں پر میرے مولا نے کہا آج میری انکسر ازاری، میری کمر ٹوٹ گئی. گویا حضرت عباس کمر تھے امام حسین کی، طاقت تھے امام حسین کی. نہ جانے کس طرح وہاں تک پہنچے ہیں، اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانو پر رکھا. ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ آپس میں گفتگو ہوئی. کیا ہوئی؟ بس ایک جملہ اور آپ سے التماس دعا. عزیزان محترم، ایک بات کہی، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا کہ میرے بدن کو خیموں مت لے کے جائیے گا. علماء بیان کرتے ہیں کہ شاید دو وجوہات ہوں. کیا؟ کیونکہ با وفا تھے، پانی کے بغیر نہیں جانا چاہتے تھے، کہ پانی نہیں، خود بھی نہیں. لیکن وہاں بعض بیان کرتے نہیں، اس سے اور بڑی وجہ تھی. کیا تھی؟ کیونکہ حضرت عباس جانتے تھے کہ میرا بھائی، میرا مولا حسین صبح سے لاشیں اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، اب میں اپنی لاش کی زحمت اٹھانے نہیں دوں گا. یہی کہا کہ چھوڑ دو، یہیں پر رہنے دے. مولا میرا سلام ہو. ارے آپ کا بدن بھی وہیں رہ گیا اور مولا امام حسین کا بدن بھی خاک کربلا پر رہ گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو بھی حاضرین مجلس ہیں، جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان کی ساری شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار جو بھی پریشان حال ہیں ان کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہے حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما. پروردگار جو بھی اور خواہشات رکھتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے، جو جوان ہیں اپنی پڑھائی کے لیے، پروردگار ان سب کی شرعی حاجات کو ان ایام کے صدقے، امام حسین کے صدقے میں جلد سے جلد قبول فرما. جہاں بھی مجلس، ماتم، جلوس، عزاداری ہو رہی ہے پروردگار ان سب جگہوں کی حفاظت فرما. جو بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جس طریقے سے بھی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں اجر کثیر عطا فرما. پروردگار ہمارے اس عمل سے اہل بیت کو راضی فرما، امام زمانہ کو ہمارے اعمال سے راضی فرما. پروردگار ہمیں حج اور عمرہ کی زیارتوں کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. ماتم حسین.